اللہ الرحمن الرحیم فيما إذا أنكره المرضي عنه قال بعضهم يسقط العمل به وهو الأشبه فقد قیل إن هذا قول أبي يوسف خلافا لمحمد وهو رحمهم اللہ تعالى فهو فرق اختلافهما في شاهدين شهدا على القاضي بقضية وهو لا يذكرها. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تقبل وقال محمد رحمه الله تقبل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان اللہ. اور اختلاف کیا گیا ہے اس صورت میں جب انکار کر دیا حدیث کا استاد جی نے. حدیث روایت کی تھی تو استاد آخیا پترا میں تین کو نہیں روایت کی تھی ہیں اگو جملے آندے پے نے. اب یہ جو راوی حدیث بیان کر رہے ہیں ہمیں جس کا شیخ انکار کر رہا ہے تو یہ حدیث قابل قبول ہے کہ نہیں جی؟ تو بعض نے فرمایا کہ ساکت ہو جائے گا عمل بالحدیث اور یہی اشبہ ہے. ہاں جی کیا کہیں جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اختلاف کیا گیا اس صورت میں کہ جب انکار کر دے حدیث کا استاد مروی ان جس سے روایت کی گئی ہے وہ انکار کر دے تو اب یہ حدیث قابل قبول ہے کہ نہیں؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ثابت ہو جائے گا عمل اس حدیث پر اور یہی اشباہ ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ قول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا کہ عمل ساکت ہو جائے. خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں ساکت نہیں ہوگا. بعض نے کہا کہ یہ قول یعنی عمل کے سکوت کا یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے. خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ عمل ثابت نہیں ہوگا، عمل ثابت نہیں ہوگا جی. سنیں بسم اللہ. یہ جو صاحبین کا اختلاف ہے نا جی، یہ فرع ہے صاحبین کے ایک اور اختلاف کی. وہ یہ ہے ایک شخص نے قاضی کو کہا کہ قاضی صاحب آپ نے میرے حق میں یہ فیصلہ کیا. قاضی آخیا جی میں کوئی نہیں کی، میں نے یاد کوئی نہیں. تو اس بندے نے دو گواہ پیش کر دیتے جی ساڈے سامنے تساں فیصلہ کیتا ہے اندے حق کی چیز. آگے جو سمجھ رہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہوگا کیونکہ مرویان و قاضی جو ہے وہ انکار کر گئے. امام محمد صاحب فرماتے ہیں جب گواہ قائم ہے تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، گواہوں کی وجہ سے قبول ہے. جی کیا کہ جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ صاحبین کے اختلاف یہ فرع ہے صاحبین کے ایک اور اختلاف کی کہ جب وہ ہے کہ شخص نے کہا جی کہ قاضی صاحب آپ نے میرے حق میں یہ فیصلہ کیا تھا اور قاضی نے کہتا جی نہیں مجھے نہیں یاد، اور اس شخص نے دو گواہ قائم کر دیے جی کہ حضور قاضی صاحب آپ نے ہمارے سامنے اس کے حق میں فیصلہ کیا تھا. تو اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ قبول نہیں، یہ فیصلہ کوئی نہیں. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب گواہ پیش کر دیے تو یہ فیصلہ قبول ہے. توجہ جی اور دھیان. اور اختلاف کیا گیا اس صورت میں جب انکار کر دیا اس کا یعنی حدیث کا مرویانوں نے یعنی فن حدیث وچ استاداں نو شیخ آکھیدا ہے. شیخ نے کیا کر دیا؟ انکار کر شیخ نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. بزرگ کہتے ہیں پتر تھوڑے کھانے چ کونی پئی جان اس بات کو کہ مروی آنو شیخ ہو
کا انکار دو وجہ پر ہے. ان کا انکار وہ کیویں؟ ایک یہ کہ انکار جاہد، کیا؟ ایک ہے انکار متوقف، ایک ہے انکار جاہد اور ایک ہے انکار متوقف. انکار جاہد بھائی طور کے کہے شیخ کذبت علیہ، تو میرے تے ذمہ جھوٹ لایا ہے، میں تینوں حدیث کوئی نہیں پڑھائی. کذبت علیہ یا ما روایت لک ھذا الحدیث، میں تینوں حدیث کدے بھی روایت نہیں کیتی جی. اگر اے انج انکار جاہد تو اس وقت ساکت ہو جائے گا عمل بالحدیث بالاتفاق. بجا دو ماں چ ایک جھوٹا ہی، دو ماں چوں دوویں کون؟ راوی تے مروی آنو تے جڑے ایک بھی جھوٹا ہوئے تو 20 درجے تو گر گئے جی، جڑا بھی جھوٹا ہوئے. اس لیے کہ دو میں سے ایک کا کذب ہے لال تعین. کذب ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ ضروری ہے. اور یہ جو کذب ہے یہ موجب ہے قدح فی الحدیث کے لیے. اچھا ہوں سوال ہے بھی انہاں دیاں ہور حدیثاں آگاں پیچھے ٹھیک نے کہ صرف سارے کام ہی مک گئے، لیکن نہیں لازم آتا اس کے ساتھ قدح شیخ اور راوی اور مرویانوں میں. کس میں؟ راوی اور مرویانوں میں. حتیٰ کہ قبول کی جائے گی روایت ہر ایک کی ان دونوں سے اس خبر کے غیر میں. قبول کی جائے گی روایت ہر ایک کی دونوں سے اس حدیث کے غیر. اینی گل نال اے مطلقاً مجروح نہیں ہوئے، صرف اے حدیث. دوسرا ان دو کا انکار متوقف بیں طور کے شیخ یہ جملہ بولے کہ پتر لاز کرو مینو یاد نہیں کہ میں تینوں ایک گل حدیث روایت کی تھی، مینو ایک گل یا لا عارف ہو پترا مینو اس گل دی پہچان کوئی نہیں. آگے سمجھ ہوں یہ حدیث قبول ہے کہ نہیں؟ بس اس میں اختلاف ہے، جرا متن جائے بجے بس اس میں اختلاف ہے جیسا کہ بیان کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول کے ساتھ. پہلا ہوئے تو وہ متعین ہے، وہ نہیں قبول. بیان کیا اپنے قول کے ساتھ. قال بعضهم، بعض فقہا نے فرمایا وہ ہے ابو الحسن کرخی اور ایک جماعت ہمارے اصحاب سے اور امام احمد بن صبر، انہوں کی فرمایا ہے کہ ساکت ہو جائے گا عمل بالحدیث، اور یہی اشبہ بالحق ہے. یہی اور کیوں؟ اس لیے کہ خبر محض حدیث ہوتی ہے محض حجت بالاتصال بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. بے سرکار تک اتصال ہوگا تو پھر حجت بنے گی، اور راوی کے انکار کے ساتھ منقطع ہو گیا. راوی مراد تھے شیخ ہی مروی، جدوں وہ کہہ رہا کہ میں تانوں مینوں یاد نہیں کہ میں تانوں پڑھائی ہے تو اتصال ختم ہو گیا کہ کوئی نہیں، تو لہٰذا پھر جو ہے نا اب اتصال ختم ہو گیا تو حجت نہیں ہے جی. وقد قیلا، اور بعض نے کہا کہ بے شک یہ یعنی سکوت عمل بالخبر اے جڑی دوجی قسم ہے. قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے، کیونکہ اندہ محمد رحمہ اللہ نہ ہوگا مروی عنہ کا توقف اس میں کہ جس کو اس نے روایت کی ہے. یہ توقف جرح نہیں، یہ توقف جرح نہیں ہے. او میرے او یاروش او جڑے محدثین نے صحابہ پاک تو تھلے او کتاباں تک پھر کتاباں دے مصنفین او جتوں تک سندیاں کتاباں آئیاں نے او نسلیو اے جڑے بندے نے نا وچ جننے بھی صحابہ تو تھلے تے اس کتاب دے مصنف تک سنیں جی اے انہاں واسطے چھاننا لگا ہے جی اون دے وچ پھر جڑے چھاننا لان والے نے وہ بھی اسے دور دے نے
وہ چھاننا حضرت علی نہیں آ کے لایا یا حضرت ابوبکر نہیں لایا. انہاں دور دے بندے نے جنہاں نے کوشش کیتی ہے کہ بندیاں دی جانچ پڑتال کریے تو پھر انہوں دی گل منی گئی ہے. اگوں میں گل آندی پی جو بڑی اہم. اچھا جی. اور نہیں ساکت ہوگا بہی اس قدا کے ساتھ عمل بحاظ الحدیث. کون فرماتے ہیں؟ امام محمد صاحب کے نزدیک اس حدیث پر عمل ساکت نہیں ہوگا جب مروی عنہ یہ کہے کہ جی مجھے یاد نہیں یا میں پہچانتا. جی اور اسی کی طرف گئے ہیں امام مالک امام شافعی رحمہم اللہ کہ یہ حدیث قبول ہے. اور ایک جماعت بھی کن سے وہ دلیل کے دیتی ہو نا دلیل پکڑتے ہوئے بہیں طور کے راوی جڑا تھلے والا ہے صورت اے بھی کو سیکا ہے کہ راوی عادل ہے سیکا ہے تصدیق کر رہا ہے اس میں کہ اس نے خبر دیا اس کو. جی اے سیکا ہے تے اے دس رہا ہے کہ تسا مینوں پڑھائی ہے تے لہذا ہے گل معتبر ہے. ان دی گل نہیں ہے. اچھا اور انکار نہیں علی سبیل الیقین مروی عنہ کی طرف سے. وہ پہلا انکار تو ہے نہیں ہے. دوسری صورت ہے میں یاد نہیں میں پہچانتا نہیں ہے. جی سمجھا جی. پس نہ باطل ہوگا اس کے ساتھ وہ جو ترجیح دیتا اس کے صدق کو. کس طرح راوی کے جیسا کہ نہیں باطل ہوتا باطل ہوتی وجہ ترجیح راوی کے موت کے ساتھ. اور اس کے ایک راوی 40 سالاں تک ٹھیک صحت مند بالکل سیکا 40 تو بعد دماغ دا مسئلہ بن گیا ہے. پہلیاں حدیثاں بالکل قبول نے بعد او جنون تو بعد کہنے لگا جی کہ جی میں تو کسی نے پڑھایا ہی کوئی نہیں. یہ گل قبول نہیں. یا فوت ہو گیا راوی کیے وہ بس اگلی گل میں کولوں ٹھوکن لگا کیڑی کہ خواب انہیں کسی نے آخیا جی میں کون جی حدیث پڑھائی تو یہ گل قبول نہیں. یہ کولوں ٹھوکی ہے. یہ ٹھوکی ہے کسی وقت کام دے گی. سمجھی کہ کسی وقت کام دے گی. جی اور وہ یعنی اختلاف امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اس روایت کے مسئلے میں فرع ہے ان دونوں کے اختلاف کی دو گواہوں کے بارے میں جنہوں نے گواہی دی قاضی کے خلاف ایک فیصلے کی. اور قاضی جو ہے وہ نہیں یاد کرتا اس کو آندا جی مینوں یہ گل یاد کوئی نہیں مینوں یہ گل ایل قضیہ. یہ مسئلہ ذکر کیا ہے اس کو خصاف نے ادب القاضی میں. صورت اندی سمجھو. صورت اس مسئلے کی یہ ہے ایک رجل نے دعویٰ کیا قاضی کے خلاف کہ بہیں طور کے قاضی نے فیصلہ کیا ہے اس کے لیے اس کے خلاف نہیں اس کے خصم کے خلاف بے قضا. تسا فیصلہ کیتا سی میرے حق وچ کہ اینے میرا لاکھ روپیہ دینا ہے تے تسا میرے حق وچ فیصلہ کر دیتا سی تے مینوں ہن لے کے دیو تے او پس کہا قاضی نے کہ نہیں یاد مجھے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا تیرے لیے یہ. تو پس قائم کر دیا رجل نے بینہ قاضی کے خلاف کہ بہیں طور کے قاضی نے فیصلہ کیا تھا اس کے لیے اس کا. آگے جو سمجھے حتیٰ کہ گواہی دی شاہدان نے بے انہو قضا بے قضا. ہن بھی یہ فیصلہ قاضی دا منیا جانا ہے کہ نہیں. جیڑا مدعی دے گواہاں نال فیصلہ ثابت پیا ہوندا ہے ماضی والا یہ مننا ہے کہ نہیں. پس اس مسئلے میں اختلاف ہے بین محمد و ابو یوسف رضی اللہ عنہما. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ان دونوں کی گواہی قبول نہیں کیجیے. کیوں؟ با وجہ انکار اس شخص کے کہ مسند ہے فیصلہ اس کی طرف. کون؟ قاضی انکار کر رہے ہیں. بس اسی طرح ہے باب روایت جب استاد انکار کر رہے تو قبول نہیں. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے قبول کیا جائے گا با وجہ احتمال نسیان کے قاضی فیصلہ کیتا ہو بیدا قاضی رنو وہ فیصلہ کر کے گھر گیا تو اگوں اچانک بیوی سیدھی نک تے لڑ گئی ساریاں گلاں بھول گئی ہیں. جی تو پس اچھا جی تو چونکہ وہ نسیان ہو سکتا ہے
لہٰذا یہ فیصلہ نافذ ہے. پس اسی طرح باب الروایت میں پس گئے ہیں ہر ایک ان میں سے باب روایت میں اپنے وہ جو اصل اس مسئلے میں اندہ محمد قبول ہے اندہ بھی یوسف قبول نے یہ عمل نہیں کریں گے. سمجھے ہی اگر پڑھ پھر ترجمہ کر دیں اکٹھا. والطعن المبهم لا يوجب جرحا في الراوي كما لا يوجبه في الشاهد ولا يمنع العمل به إلا إذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق عليه ممن اشتهر بالنصيحة والإتقان دون التعصب والعداوة من أئمة الحديث. یہ آیا جملہ لکھے نا کہتے سونے نہ لکھو تامی سستا ہے. مسئلہ جی تان مبہم کی اب بندہ ٹھیک نہیں. کیوں ٹھیک نہیں؟ وجہ دس. بس ٹھیک نہیں ایویں ٹھیک نہیں گل دس نا کیوں نہیں ٹھیک نہیں قصور کی ہے کیوں مارے کی قصور ہے جی. تان مبہم نہیں واجب کرتا جرا پھر راوی میں جرا راوی میں کو یہ واجب بھائی کسے ائمۃ الحدیث نے کیا جی فلانا بندہ ٹھیک نہیں تو لہذا بھی ہنو ٹھیک نہیں یہ گل قبول جیسا کہ نہیں واجب کرتا تان مبہم جرا کو شاہد میں. بھائی مدعا لیا کہ جی آ گواہ ٹھیک نہیں کیوں ٹھیک نہیں وجہ بیان کر کی ٹھیک نہیں کی قصور کی دس قد چھوٹا ہے اندر نظر کاٹے کی وجہ ہے یہ ویسے میں شغل لے بھی یہ تو تان نہیں رہ گئے بھی دس کیوں نہیں فاسق ہے کی وجہ ہے جھوٹ بولتا ہے ثابت کر. اچھا جی لہٰذا اے جڑا تان مبہم میں نہیں منع کرے گا عمل بالحدیث کو. کس کو؟ یہ 40-50 چوک آدھے پہن جتوں وکھرا ہوا کام جتھے کوئی توجہ نہیں تو نہ ہی سانوں انہوں نے توجہ دی لوڑ ہے جی کیونکہ ساڈا تو مشن ہی کچھ ہو رہا ہے جی بھی وہ تو بھی. ہاں مگر جب کہ واقعہ ہو جرا مفسر وہ تفسیر کرے پھر جرا مفسر بھی حدیث کے اس امام سے جو جس کی جرا قابل قبول ہے اور وہ خیر خواہی کے لیے کرتا ہے تعصب کے لیے نہیں کرتا. تفسیری جرا بھی تب قبول ہوگی. اگر تفسیری جرا والا بندہ جڑا کرل مرلے پھر بھی قبول نہیں پھر بھی قبول نہیں. سمجھیے گل جی. اے شاباش کی بلا علامہ فرماتے ہیں کہ تان مبہم یہ نہیں واجب کرتا راوی میں جرا کو جیسا کہ نہیں واجب کرتا تان مبہم جرا کو گواہ میں اور نہیں مانے یہ عمل کرنے کو اس کے ساتھ حدیث یہ عمل بالحدیث کو مانے نہیں جملہ پکاؤ نا عمل بالحدیث عمل بالحدیث کو مانے نہیں ہے آرام لوگ پیچھے لگے شبینہ پڑھتا بھائی یار مگر جب واقع ہو جرا مفسر بھی وہ تفسیر کرے کہ بھئی یہ وجہ ہے اور وجہ بھی قابل قبول ہے لیکن وہ جرا اس جرا کے ساتھ کرے جو متفق علیہ ہو جس کو سارے محدثین جرا مانتے ہیں جس کو محدثین جرا مانتے ہیں اور وہ جرا کرنے والا ہو بھی ان سے جو مشہور ہو نصیحت اور اتقان کے ساتھ نہ کہ تعصب اور عداوت وقف کرنے یہ من پیچھے لے کے جانا ہے مما نشتہرا من ائمۃ الحدیث یہ تھے تعصب اور عداوت نہ جوڑ ائمۃ الحدیث نے جی تعصب اور عداوت کے ساتھ وہ متفق علیہ ہو ان سے کہ جو مشہور ہیں نصیحت اور اتقان کے ساتھ یعنی ائمۃ الحدیث میں سے جو مشہور ہیں اور جرا بھی متفق لو جرا جو ہے نا تان مبہم یہ قابل قبول نہیں ہے اور تان تفسیری اس بندے سے جو تعصب اور دعوت والا ہے وہ بھی قبول نہیں ہے. تان تفسیری قبول ہے ائمۃ الحدیث سے وہ تان جو ان کے درمیان متفق ہے کہ اس کو سارے مانتے ہیں. اے کہندا میرے نزدیک تان ہے کہندے جی ایک تان ہے جی بندہ قد چھوٹے ہے کوئی اعتراض ہے جی مثال طور پہ جی. اور تان مبہم ائمۃ الحدیث سے تان مبہم ائمۃ الحدیث سے عام بندے دا نہیں کس سے
بہیں طور کے کہے کہ یہ حدیث مجروح ہے یا یہ حدیث منکر ہے کیڑے راوی دی وجہ تو یہ گل کوئی نہ دسن سنا جی صرف اینی گل جی کہ یہ فلانے جی امام بخاری صاحب نے کہا کہ حدیث مجروح ہے امام مسلم نے کہا مجروح ہے کیوں مجروح ہے دسو سنیں تو یہ جو تان مبہم ہے جی نہیں واجب کرتا جرا پھر راوی کو کہ جڑا راوی اس حدیث دا کی ہو جائے مجروح ہو جائے جیسا کہ نہیں واجب کرتا تان مبہم ہو جرا کو کس میں یعنی جیسے نہیں واجب کرتا تان مبہم ہو کس کو جرا کو کس میں اور نہیں منع عمل بالحدیث عطف علی قولی لا یوجب واجب نہیں کرتا اور یہ تان مبہم عمل بالحدیث کو منع یہ گل پکانی جس نے لوڑ پہ پھر منہ بنا چھڑیا اللہ مگر جب کہ واقعہ ہو تان مفسر اس تان کے ساتھ جو جرا ہے متفق علیہ جو یعنی تان مبہم نہیں واجب کرتا جرا کو راوی میں کسی وقت میں مگر وقت ہونے تان کے لیکن مفسر بھی کیویں اس تان کے ساتھ جو وہ جرا ہے متفق علیہ جی مثلا یہ راوی عادل نہیں ہے یہ راوی مثال کے طور پر اور جڑی شرطاں نے پیچھے سیکا ہونے دیا انہاں وچ یہ مفسر ہوندا جی نہ اس شے کے ساتھ کہ جو وہ اس حیثیت سے کہ وہ تان جرا ہو بعض کے نزدیک نہ کہ تو یہ بھی حدیث قابل یہ حدیث جو ہے نا بھی حجت ہے عمل بالحدیث ہوگا چھوڑیں گے نہیں اس کو مثلا کرکز دابا کی کوڑ دوڑ کرنے اے تا جی کوڑے رکھے نے سارا دن کوڑا نو کھرکنے مار دیا نو کہ پتہ حدیث کی ہوندی ہے جی یہ کوئی اعتراض نہیں جی اے آلہ جہاد ہے یار جی یہ دے میں جی میں کسی استاد نو کو بندہ اپنی گڈی دے ٹائر برش ماردا ویکھیا کہ انہیں کھے پڑھانا ہے گڈی دے ٹائر صاف کردا پیا ہن یہ اعتراض ہے یہ تو کوئی اعتراض نہیں نا جی اپنے گیٹ نو باہروں صفائی کردا تے کہو جی یہ تو گیٹ صاف کردا گیٹ کیپر ہے انہوں کی پتہ دین کی ہوندا ہے یہ ان کو سوال تے نہیں نا جی کوئی سمجھ آ رہی ہے اور عدم الاعتیاد بالروایت یہ کدی کدے حدیث سناندا ہے یہ حدیثاں سنانیاں دی عادت تھوڑی ہے جی یہ کدی کدے بیٹھا ہوندا مہینے بعد ایک حدیث سناندا ہے جی یہ بعض کے نزدیک تان ہے بعض کے ہمارے نزدیک یہ تان قبول نہیں ہے قبول ہے اور جی اینوں کی پتہ حدیث کی سارا دن فقہ دے مسئلے وضو دے مسئلے دسدا رہندا ہے تے استنجے دے مسئلے دسدا ہے تے نماز دے اینوں کی پتہ حدیث کی ہوندی ہے جی یہ بھی تان قابل قبول ہے آگے یہ سمجھے کیونکہ یہ امور جرا ہیں ان دا بعض المتعصبین نہ کہ وہی مثال ہے آٹا گندی ہلدی کیوں ہے اگلی گل بھی نال اور باوجود ہونے جرا کے کہ اتفاق کیا گیا اس پر یہ جرا متفق لے ہو تب قبول ہے لیکن واجب ہے یہ کہ صادر ہو وہ جرا ان سے جو مشہور ہیں کس کے ساتھ نہ کہ تعصب اور عداوت کے ساتھ اے جملہ سنا جے بابے دا موشیدہ دھیان کرو اس لیے کہ متعصبین نے تحقیق خراب کیا دین کو متعصبین نے اے سارے کفر دے فتوے اے جماعتی تعصب کی جماعتی تعصب جندی جندی تنبی جی سر تنے انہیں جو آکھیا مگرو ٹھوکی ہو مورا لائی ہو مگرو سارے اس پرچی ہوتے جی اس لیے کہ متعصبین نے خراب کیا ہے تخریب کاری کیا دین میں کیونکہ انہوں نے بنا دیے احادیث صحاح کو ہیں حدیثاں صحیح تاندے نے انہاں وچ پیچھے جی ابن جوزی کون پھر فیروز آبادی
اور امام دار قطنی جنہیں دار قطنی جی اور خطیب بغدادی جنہ دی فن حدیث وچ ہر قسم دی کتاب موجود ہے، لیکن انہاں کرما والیاں بھی بعد والے بابیاں پڑتال کیتی بھی انہاں صحیح حدیثاں نوں بھی کرما والے موضوع آکھیا ہے، لہذا بھی کام ٹھیک ہن یہ مطلب نہیں بھی انہاں دے بالکل خلاف ہو جو اج تو بعد انہاں نوں گالاں دینی شروع کر دے، نہیں مطلب ہے جتھے جتھے دسن گے نا بھی انہاں اس حدیث نوں انج آکھیا لہذا وہ گل نہیں قبول جد تک کوئی دوجا معتبر بندہ نہ آکھے جی تاں مننا ہے جی، سنیا جی اے شاباش، صرف اے بطور تائید پیش ہونا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے، اس کو ابن جوزی نے بھی صحیح کہا ہے، اس کو جوزی نے بھی صحیح کہا ہے، پس نہیں اعتبار ان کی جرا کے ساتھ، پس نہیں اعتبار، اور میں تینوں یہ نہیں کہہ رہا بھی انہوں نے گالاں کڑنیاں نے خدا دا نا جے، میں کہہ رہا ہوں بھی جتھے ایک کلے حدیث وچ کہنا کہ یہ حدیث اس طرح ہے، ہمارے حنفیوں کے نزدیک ہم نہیں مانتے جی، بعد والے ہم اس کو نہیں مانتے جی، ہم جب تک کوئی اور معتبر بندہ اس حدیث کے بارے میں بات نہ کرے ہم ان کی بات نہیں مانتے، گل اصل اے پکانی جی دسنا پہ تھانوں جی۔ اچھا جی، من ائمۃ الحدیث، یہ بیان لقولی مما نشتہرا کا، ان سے جو مشہور ہیں، یعنی ائمۃ الحدیث یعنی صادر ہو جرا ان سے جو مشہور ہیں، کس کے ساتھ؟ اور نصیحت مانا دین دی خیر خائی، من ائمۃ الحدیث، من ائمۃ الحدیث سے، ہوں پھر کرن ترجمہ کہ گئی گواتی گل ساری، اور اختلاف کیا گیا ہے اس روایت میں، جب انکار کر دیا اس روایت کا، اور روایت حدیث خبر مروی عن ہونے، تو ان دیاں دو صورتوں نے کہا، فرمایا ہے قال بعض علماء نے ساکت ہو جاتا ہے عمل بالحدیث، اور اشبہ بالحق یہی ہے، اور بعض نے کہا ہے بے شک یہ قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے، خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے، یہ امام بخاری صاحب نے فرمایا کہ اگر مرویان و انکار کرے تو وہ جو ہے نا حدیث اس پر عمل نہیں کر سکتے، ہوں بڑی مضبوط گل ہے، امام ابو یوسف فرمان عمل نہیں کر سکتے تو ہوں نہیں مضبوط ہوندی، وہ ہے نا کہ اساں شدادگی کیتی ہے نا، اساں جڑے آ بابے سن جنہ سارا فیضان کھلاریا اگے سارے محدثین انہاں دے شاگرداں دے شاگرد سارا کچھ جتوں پہنچیا اگے، اسی انہاں بابیاں دا تعارف نہیں نہ کرا سکے جی، سانو یہ بھی نہیں پتا بھی اسے حنفی دے کس وجہ تو حنفی ہیں، اساں کرنا کی؟ بات تحقیق بعض نے کہا ہے بے شک یہ قول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا، بھائی یسکت العمل بالحدیث، خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے، اور وہ کون اختلاف فرع ہے صاحبین کے اختلاف کی، شاہدین میں جب گواہی دی دونوں نے قاضی کے خلاف ایک فیصلے کی، اور قاضی نہیں یاد کرتا اس کو، بھی انہوں گل بھول گئی میں فیصلہ کیتا سی، فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے نہیں قبول کی جائے گا، بھی یہ گواہی قبول نہیں، لہذا فیصلہ نافذ نہیں ہوئے گا، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے تو قبال ہو، یہ قبول کیا جائے گا جی۔ اور اختلاف کیا گیا اس حدیث میں کہ جب انکار کر دیا حدیث کا استاد نے تو فرمایا بعض علماء نے کہ ثابت ہو جائے گا عمل بالحدیث، اور یہ اشبہ بالحق ہے، اور تحقیق بعض نے کہا کہ بے شک یہ قول ہے امام یوسف رحمہ اللہ کا، خلاف واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے، اور یہ اختلاف ہو رہا ہے صاحبین کے اختلاف کی، دو گواہوں میں کہ گواہی دی ان دونوں نے قاضی کے خلاف ایک فیصلے کی، اور قاضی نہیں یاد کرتا اس فیصلے کو،
تو فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں قبول کیا جائے گا، یہ گواہی نہیں قبول کی جائے گی، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے کہ قبول کی جائے گی۔ ایک منٹ، اور تان مبہم نہیں واجب کرتا جرا پھر راوی کو، جیسا کہ تان مبہم نہیں واجب کرتا جرا فی شاہد کو، اور یہ اتفاق کے پیچھے لا یوجب ہوتے، اور بیتان مبہم نہیں منع کرتا عمل بالحدیث کو، مگر جب کہ واقعہ ہو کون تان مفسر، وہ مطلب کیڑی شا واقعہ ہو تان مفسر بے ما اس تان کے ساتھ جو واقعاتاً جرح ہے، جو متفق علیہ ہے، ان سے جو مشہور ہیں نصیحت اور اتقان کے ساتھ ائمۃ الحدیث سے، نہ کہ تعصب اور عداوت سے، اس کے ساتھ وہ مشہور نہ ہوں۔ جی نہیں واجب کرتا جرا فی راوی کو، جیسا کہ نہیں واجب کرتا تان مبہم جرا فی شاہد کو، اور نہیں منع کرتا تان مبہم عمل بالحدیث کو، مگر جب واقع ہو تان مفسر اس تان کے ساتھ جو جرح ہے، ایسی جرح جو متفق علیہ ہے، ان سے کہ جو مشہور ہوئے نصیحت کے ساتھ اور اتقان کے ساتھ ائمہ حدیث سے، نہ کیا تعصب اور عداوت کے ساتھ۔ اور اختلاف کیا گیا ہے اس حدیث میں جب انکار کیا اس حدیث کا مرویان ہونے ساکت ہو جاتا ہے عمل بالحدیث، اور یہی اشباہ بالحق ہے۔ اور تحقیق بعد نے کہا ہے کہ بے شک یہ قول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا، خلاف واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے، اور یہ اختلاف فرع ہے ان کے اختلاف کی شاہدین میں جنہوں نے گواہی دی قاضی کے خلاف ایک فیصلے میں، حالانکہ وہ قاضی نہیں یاد کرتا اس فیصلے کو۔ فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے نہیں قبول کیا جائے گا، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے قبول کیا جائے گا۔ لا تقبل شہادتہما، نے قبول کی جائے گی دونوں کی گواہی۔ جی اور تان مبہم نہیں واجب کرتا جرا فی راوی کو، جیسا کہ تان مبہم نہیں واجب کرتا جرا فی شاہد کو، اور تان مبہم نہیں منع کرتا عمل بالحدیث کو، مگر جب کہ یہ تان واقعہ ہو مفسراً اس تان کے ساتھ کہ وہ جرا ہے اور جرا متفق علیہ ہے، اور ہے بھی ان سے جو مشہور ہے نصیحت اور اتقان کے ساتھ، یعنی ائمۃ الحدیث سے، نہ کہ مشہور ہیں تعصب اور عداوت کے ساتھ۔ فصل وہذہ التي سبق وجوبها من الكتاب والسنة لا تتعارض في أنفسها بدل ولا تتناقض لأن ذلك من أمارات العجز تعالى الله عن ذلك۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور تھوڑی جی گل، اور جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ سنت کے بیان سے، کچھ اگے باس رہندی افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، صحابہ پاک دے افعال بھی ہوگی باس ہے جی، لیکن چونکہ جڑنا سنت جب کہ فارغ ہوئے سنت کے بیان سے تو شروع ہوتے ہیں معارضے کے بیان میں، جو مشترک ہے کس کے درمیان، کہ جب آیت کے معارض آ جائے، حدیث کے معارض آ جائے، یا آپس میں ایک دوسرے، تو یہ انہوں نے جو شروع ہوئے ہیں اتباع کرتے ہوئے فخر الاسلام بزدوی کی انہیں اتھے لے آندہ ہے، اس جگہ تے ذکر کیتا ہے، حالانکہ تھا حق اس معارضے کا ذکر ذکر کرتے ہیں، اس کو باب ترجیح وہ اگے جا کے جیسا کہ کیا اس کو صاحب توضیح نے تو فقال آن واپس چلو۔ فصل معارضے کے بیان میں، کس میں؟ فصل معارضے کے بیان میں، یہ حجج وہ حجج کے مسابق ہے بیان ان کا، یعنی کتاب سنت سے یہ حجج نہیں متعارض ذاتی طور پر، نہ وزن نہ متناقض ہیں، اس لیے کہ یہ تعارض عجز کی نشانیوں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے۔ جی واہ ساری کدھروں آئی؟ اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے۔ جی کیا کہ جی یہ تمید بدی تمید
وہ حجت جن کے وہ حجت کے گزر وہ ہاں یہ حجتیں وہ جن کا بیان پہلے گزر گیا، کیڑیاں حجتاں؟ کتاب اور سنت، یہ دلائل، یہ ذاتی طور پر ان میں نہ تعارض ہے نہ تناقض ہے، ذاتی طور پر ان میں، اس لیے کہ تناقض اور تعارض یہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے۔ ہوں دھیان کرو میرے یارو، فصل فی المعارضات، اور یہ حجج وہ کہ سابق ہو گیا ہے وجوہ ان کے، یعنی جنہاں دا پیچھے بیان پڑھا جے کتاب اللہ تے سنت، یعنی کتاب سے اور نہیں، تعارض فی انفسہا وزن، ان کی ذاتوں میں تعارض، وزن یعنی ذاتن و حقیقتاً، اور نہ ہی آپس میں یہ نہ ذاتن تے نہ او وزن بھی، نہ اے ذاتن و حقیقتاً، وجہ دلیل سمجھا جے، اس لیے کہ یہ یعنی تعارض اور کس میں، کتاب اور سنت کے درمیان، یہ عجز کی نشانیوں سے، ان عجز سمجھا جے کہ میں نشانیوں سے، یہ عجز کی نشانی کیسے بھی دو گلاں میں کیتیاں پہلے اور پھر اور آپس تعارض آ گیا، اے میرے عاجز ہونے دی نشانی دلیل کی ہے۔ سنا جے اس لیے کہ وہ بندہ جس نے قائم کی دلیل متناقض شے پر، بے پہلے ایک دلیل دیتی پھر ان کے خلاف دے دیتی، اور اسی طرح جب ثابت کیا حکم ایک دلیل کے ساتھ جو معارض ہے اس کے دوسری دلیل، تو ہوگا یہ کام اس کے عاجز ہونے کی وجہ سے، حجت کے قائم کرنے سے جو متناقضہ نہ ہو، اور اس کے قصور سے ہوگا کہ دلیل سالماً المعارضہ نہیں لا سکتا، دلیل معارضہ نہیں لا سکتا، اس وجہ تے ایہو جیاں گلاں کیتیاں جی، سنیں جی۔ اور عجز اس کام سے مبنی ہے جہل بے حقائق الاشیاء پر، بھی اج میں ایک حکم نافذ کر رہا تو کل پتہ نہیں کی بنے گا، تو پھر کل بندہ اور چکر دے دیندا ہے جی، چونکہ اسی اشیاء کو جانتے نہیں کہ کل کیا نتیجہ نکلے گا، سنیں جی۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے بہت بلند ہیں، وہ اشیاء کی حقائق کو جانتے ہیں، لہٰذا کتاب و سنت ذاتی طور پر ان میں نہ تعارض ہے نہ تناقض ہے۔ آگے کیے بینما من المنسوخ، پھر سوال ہے، اس کا جواب پڑھ دیں۔ سوال محض واقعہ ہوتا ہے تعارض بینہا، یعنی بین الحجج، بین الکتاب و سنت میں اوندہ پہ کو تھوڑا شرح جی یار، کہ محض واقعہ ہوا ہے تعارض بینہا، اس لیے کہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ایک حکم نافذ کیا، سرکار نے اللہ کے حکم سے نافذ کیا، اور اس کا ایک وقت تھا، 20 دن 25 دن سال 6 مہینے، سانو وقت دسیا نہیں، اساں سمجھا اے حکم محبت ہے، اے حکم جس لئے وہ وقت آیا بھی اندہ وقت ہی اینا سی، ہن دوجا حکم آ گیا، دوجا حکم آ گیا، انہیں نے کوئی تعارض نہیں، پہلے دا وقت ختم، دوجا آ گیا جی۔ اب چونکہ اگر ساری شریعت میں یہ تاریخیں ساتھ ہوتی کہ یہ فلاں تاریخ تک بات تھی، اس کے بعد یہ شروع ہو گئی، گل ختم۔ ہم چونکہ ناسخ منسوخ کی تاریخ سے جاہل ہوتے ہیں، کس سے؟ تو ہمارے نزدیک تعارض آ جاتا ہے، اس لیے پھر ہم ان میں تطبیقیں کرتے ہیں یا جڑی بھی صورت ہے کسی کو ترجیح دیتے ہیں، وگرنہ ذاتی طور پر منو اس گل میں کوئی تعارض کو نہیں، ذاتی طور تے بالکل عقیدے دی گل جے پکاؤ، تعارض صرف اس لیے ہوا کہ ہم ناسخ منسوخ سے جاہل ہیں، بھی پہلے والا ناسخ ہے بعد والا منسوخ ہے، ایک پہلے کیڑا تے بعد اچ کیڑا، یہ تاریخاں چونکہ متعین نہیں، اس واسطے مسئلہ بن رہا ہے، جتھے جتھے وضاحت ہوگی اتھے تو ہو گئی جی اے مسئلہ جی کیا کیا جی۔
اور محض واقع ہوتا ہے تعارض واقعہ ہوتا ہے ادلہ کے درمیان لے جاہل نا کہ ہم ناسخ منسوخ سے جاہل ہیں. اور ناسخ منسوخ دا معنی تے ہوندا ہے بھی آ آیت پہلے وے تے آ پیچھے وے، آ حکم پہلے وے تے بعد وچ. سمجھ آئی؟ لما کان، اور جب کہ وہم کیا جاتا ہے اس بات کا کہ اس پر واجب ہے یہ کہ نہ متحقق و تعارض اور تناقض فیہما، جب ذاتی طور پہ ہے ہی نہیں ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے تھا، تو حالانکہ ہے، یہ کیوں ہے پھر؟ لیکن ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس کا کثیر من الآیات والاحادیث، ذاتی طور پہ نہیں تو پھر ہے کیوں؟ ان کا جواب دیتا ہے دفاع بقول ہی کہ ماز واقع ہے تعارض بینہا کی. ہن مرجع دسیا ہا ایل حجج تے اگوں بیداد کیتی من الکتاب والسنہ، یعنی یہ کتاب اللہ کا آپس میں، سنت کا آپس میں، یا ان دونوں کا آپس میں جو تعارض واقع ہے وہ بوجہ ہماری جہالت کے ناسخ اور ناسخ سے، ناسخ من المنسوخ سے، کہ ہمیں ناسخ منسوخ کا نہیں پتا. اور بابا آندا تھوڑے کھانے چ پینی کو نہیں، میں تو کوئی ول حاصل کٹ کے تھوڑے نال تھک پیا، پتہ نہیں تانوں کدوں سمجھ آنی ہے. ول حاصل یہ ہے کہ یہ تعارض محض پیدا ہوا ہے ہماری جہالت کی وجہ، لا من جہل ہی تعالی بتبار. اللہ تبارک و تعالی جاہل نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے آج گل اور کی تھی کل اور کر دی تھی. ہم جاہل ہیں اس لیے کہ لأنہ حکمن، اس لیے کہ ایک حکم فرمایا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ میں اپنی کتاب میں، پھر رخصت دے دی اس حکم میں دوسری جگہ میں اپنی کتاب سے. تو پہلا حکم منسوخ تھے ثانی، لیکن جب کہ نہیں حاصل ہوئے ہمارے لیے علم بالناسخ والمنسوخ، کیوں نہیں ہویا؟ باوجہ ہمارے جاہل ہونے کے کس کے ساتھ؟ سن تاریخ دا نہیں سی پتا، ہر آیت نہ تاریخ تو کون نہ لکھی، تے ہم نے سمجھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے، حالانکہ اصل میں تعارض کوئی نہیں، آپس میں ناسخ منسوخ ہیں. فا ایک گل حاصل گئی مک، ہن فے آ گیا فائدہ. تعارض تے تناقض کی، تعارض تقابل حجتین متساویین کا، حجتین جو برابر ہوں ان کا تقابل ایسی وجہ پر کہ ناممکن ہو جمع ان کے درمیان کسی وجہ سے. یہ جو تعارض ہے نا یہ منع کرتا ہے ثبوت حکم کو بغیر اس کے کہ تعارض کیا جائے کس کے ساتھ. اور تناقض دلیل کا تخلف مدلول سے. تناقض کیا ہوتا ہے؟ کی مطلب بائیں طور کے دلیل پائی گئی ہے بعض جگہوں میں اور اس کا جو مدلول ہے وہ کوئی نہیں پائے گا. ان واندن کی تناقض کہ دلیل پائی گئی ہے مدلول کوئی نہیں پایا گیا، جس پر وہ دلیل تھی یار برابر ہے کہ ہو وہ تخلف کسی، اور یہ جو ہے نا بھی معنی کی وجہ سے تخلف ہوتا ہے، یہ ان کے نزدیک ہے جو نہیں جائز رکھتے کس کو، علت کی، تو وہ کہتے ہیں کسی معنی کی وجہ سے. حالانکہ علت بعض دفعہ خاص ہوتی ہے، معلول عام ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ جہاں خاص پایا جائے نا جہاں خاص پایا جائے وہاں عام ہوتا ہے، وہاں عام خام خواہ ہوتا ہے. لہذا جہاں یہ دلیل ہوگی حکم خام خواہ ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کسی معنی کی وجہ سے یا غیر معنی کی وجہ سے. یہ ان کے نزدیک ہے جو علت کی تخصیص کو کیا کرتے ہیں، جائز رکھتے ہیں، بھی علت خاص ہو سکتی ہے. ایشا بس باہوا یوجب، اور یہ واجب کرتا ہے کس کو، بطلان دلیل فی نفس ہی کو، چونکہ وہ علت خاص ہے. قال الشارع، جی شارع محقق غایت التحقیق شرع اسامی دی. قال شارع محقق کہ بے شک ہر ایک ان دونوں سے او کیڑا او تناقض دے
تعارض دھیان کریں جی، انہیں گل آکی ہے کہ ہر ایک دونوں سے مستلزم ہے کس کو؟ دوسرے کو نصوص میں، نصوص دے وچ جڑا ہے نا جتھے تعارض ہے اوتھے تناقض ہے، جتھے تناقض ہے اس سے تعارض ہے. انہیں گل آکی ہے کیونکہ مدلول کا تخلف دلیل سے نصوص میں نہیں ہوتا مگر نہیں ہوتا مگر معنی کی وجہ سے. یعنی مدلول دلیل ہے تو مدلول کوئی نہیں نصوص کے اندر، بھائی نص موجود ہے تو حکم کوئی نہیں، یہ کسی معنی کی وجہ سے ہوتا تو پس ہوگا وہ معنی معارض کس کے؟ وہ معنی دلیل کا معارض ہو گیا. اور اسی طرح جب متعارض ہوگی نصان تو پھر بھی حکم کیا ہو جاتا ہے؟ متعلق ہوگا ہر ایک سے کام. لا محالہ تو پس متحقق ہو گیا، تناقض ہوتی ہو تو تناقض سی فالزال کا. اسی لیے تو شیخ نے جمع کیا ہے دونوں کے درمیان قضا کی لا بیت معارضہ آخ دیتا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگو ویکھو موشی آندا ہے جڑی گل کیتی نا غایت تحقیق والیاں کافی والی نہیں، وہ سامی دی شرح غایت تحقیق بکھری. اقول و باللہ التوفیق، اس میں نظر ہے کہ دونوں میں استلزام ہے، جتھے تناقض ہے اوتھے تعارض بھی ہے اور جہاں پہ تعارض ہے وہاں پہ تناقض بھی. اندر اس میں نظر ہے. تو جو کرے جرا تھوڑی جی نظر اوکھی ہے جی کہ بہرحال اولاً پس اس لیے کہ یہ بات نہیں صحیح ان کے مذہب پر جو جائز رکھتے ہیں کس کو؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک نہیں ہوتا تخلف کس وجہ سے؟ اے شابہ انہوں نے کہا معنی دی وجہ تو ہے، بلکہ معنی کے بغیر ہوتا ہے جیسا کہ پہچان چکا ہے تو پیچھے دسی گل، تو پھر استلزام کیسے ہو گیا؟ اور ثانیاً اس لیے کہ تعارض کی صورت میں نہیں ثابت ہوتا. تعارض کی ہوندا ہے اس لیے کہ ہر ایک دلیل عین سے نہیں متخلف کس سے؟ اور وہ کون ہے؟ حکم ہے جی. ہر ایک دلیل اپنے حکم سے دلالت کر رہی ہے، کیونکہ اگر ہوتا اس طرح تو البتہ پھر تعارض ہی متحقق نہ ہوتا. بس دو دلیلاں اگر متساوی نے اپنے حکمات دلالت نہ کرن تو پھر تو تعارض ہی کون ہے؟ تعارض تو تا ہونا جی دو میں اپنے حکمات دلالت کرن گیاں تے بھی اس دلیل نو منو تے اے حکم ہے، اینو منو تے اے حکم ہے. ہن تعارض ہے کہ سنے ہی ہن کی ہے؟ ہاں، کیونکہ اگر اس طرح نہ ہو تو پھر تعارض نہیں ہے بلکہ ہر ایک دونوں میں سے مثبت ہے. کس کے لیے؟ خلاصہ غایت ما فی الباب ایک جملہ چلتا رہتا ہے، بات تو بعد آخری جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کیا کہ یہ کہ حکم ہر ایک کا دونوں دلیلوں سے مخالف ہے کس کے؟ صرف اینی گل ہے تو تائیں تو تعارض بنے. پس نا فلا تاخذ باحدہما، پس نہیں لیا جائے گا دو میں سے کو بغیر فتعمل. لہذا یہ گل آخی نا بھی لازم ملزوم نے نصوص کے اندر یہ گل ایڈی مضبوط نہیں سمجھا جی. اے تو ہوئی تمہید، اگوں ہونا ہے بھی معارضہ ہو جائے تو پھر کی کرنا ہے جی. فصل معارضے کے بیان میں اور یہ حجتیں وہ کہ پہلے گزر گیا بیان ان حجتوں کا، یعنی کتاب و سنت سے نہیں تعارض ان کی ذاتوں میں وزن اے ذاتن و حقیقتاً اور نہیں تناقض، اس لیے کہ یہ بے تناقض تعارض عجز کی نشانیوں سے ہے. بلند ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند، اور محض واقع ہوتا ہے تعارض حجج کے درمیان بوجہ ہمارے جاہل ہونے کے، ناسخ کے ساتھ منسوخ سے. جی معارضہ کے بیان میں اور یہ حجتیں وہ حجتے کے گزر گیا ہے بیان ان کا کتاب اور سنت سے نہیں معارض ہوتی ذاتی طور پر بس اور نہیں تناقض ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ عجز کی نشانیوں سے ہے، بلند ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے. اور محض واقع ہوتا ہے تعارض ان حجج کے درمیان باوجہ ظاہر ہونے ہمارے ناسخ کے ساتھ منسوخ سے. فصل معارضہ کے بیان میں اور یہ حجج وہ حجج کے پہلے گزر کیے وجوہ ان کی کتاب سے اور بیان ان کا ویسے وجوہ مانا وجہ اور مانا بندہ تاؤں تھلے شرط سے بھی ان کا بیان کر کتاب سے اور سنت سے نہیں تعارض ان کی ذاتوں میں وزن اور نہیں تناقض، اس لیے کہ تعارض اور تناقض عجز کی نشانیوں سے ہے. بلند اللہ تعالیٰ عجز سے بہت بلند.
اور معاذ واقع ہوتا ہے تعارض حجج کے درمیان بوجہ ہمارے جاہل ہونے کے ناصب کے ساتھ منسوخ سے